مہمان آ گیا تو صحابہ سے پوچھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے جاؤں اس مہمان کو, یہ خدمت میرے حصے میں آئے ہو, لے جاؤ. حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے گھر لے گئے, لیکن ان کے گھر کے حالات بھی کوئی بہت ایسے نہیں تھے. جب گھر مہمان کو لے گئے تو گھر والی سے پوچھا کہ مہمان آئے ہیں. وہ کہنے لگی کہ کھانا تو بہت مختصر سا ہے, بچوں کا کھانا ہے, میں نے انہی کے لیے بنایا ہے, تو اتنا کھانا تو ہے نہیں کہ مہمان کھا سکے. تو صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے, کہنے لگے کہ اللہ کی بندی کوئی بات نہیں, بچوں کو ذرا پیار سے محبت سے کسی طریقے سے سلا دو. ایک دن بچے نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا, ہم لوگ کیا کریں گے کہ جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں تو تم ایک کام کرنا کہ کسی بہانے سے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا. جب تم چراغ بجھا دو گی تو کیا ہوگا کہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا, اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے اور اسے لگے گا کہ ہم بھی ساتھ ساتھ کھا رہے. حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھ گئے مہمان کے ساتھ, جو ماں حاضر تھا آگے رکھ دیا. مہمان نے کھانا شروع کیا اور چراغ گل ہو گیا. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اب جب صبح ہوئی, حضرت ابو طلحہ انصاری جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے سرکار مسکرا رہے تھے. فرمایا ابو طلحہ تم نے کیا خوب مہمانداری کی کہ تمہاری اس ادا پہ رب بھی خوش ہوا ہے. دنیا کی کوئی ماں بتائیں, وہ سب کچھ برداشت کر لے گی, لیکن اپنے بچے کو بھوکا رکھنا برداشت نہیں کر سکتی. انسانوں کی بات تو چھوڑیں, آپ جانوروں کو بھی دیکھ لیں, اگر اس ماں کا بچہ بھوکا ہے تو وہ اس کو کھلائے گی پہلے. کوئی ماں ایسی دیکھی ہے آپ نے کہ بچہ بھوکا اور کھانا کسی اور کو دے دے؟ نہیں. لیکن وہ کیسی عظیم ماں تھی, وہ کیسی میرے حضور کی تربیت تھی کہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی ایک طرف رکھ کر مہمان کی خدمت پہلے کی گئی. کیسی تربیت ہے. ایسے ہی جنگ خندق کے موقع پر اب صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں, بھوک لگ رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پہ بھی پتھر ہیں تو گھر گئے, کہا اللہ کی بندی گھر کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ایک بکری کا بچہ ہے. کہا اچھا اس کو ذبح کرو, اور جو ہے روٹیاں ہیں وہ بنا لو اور کچھ سالن بنا لو. گھر والی کہنے لگی 8 سے 10 افراد کا انتظام ہو جائے گا, کھانا ہو جائے گا. حضور تشریف لے آئیں اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب آ جائیں. جب وہاں پہنچے حضرت جابر نے جا کے حضور کو بتایا, عرض کیا کہ حضور تشریف لے چلیے گھر پہ. تو میرے سرکار نے فرمایا اے صحابہ چلو آج جابر کے ہاں دعوت ہے. اب وہ تو تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے. قافلہ جب حضور کی قیادت میں جب وہاں پہنچا, گھر والی دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنے سارے لوگ آ گئے. حضرت جابر کہنے لگے کہ اب آ ہی گئے ہیں تو جو ہستی لے کر آئی ہے وہ خود سنبھالے گی. اب حضور تشریف لائے اور آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس کے برتن کو ڈھانک کے رکھنا, بس نکالتے جانا, یہاں سے روٹیاں پکاتی جانا اور سالن نکالتی جانا. اب دیکھیے کہ کیا برکت ہوئی کہ جتنے اصحاب تھے سارے کھاتے رہے, کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا. تو مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے. رزق میں برکت کا وظیفہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں, تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. رزق میں برکت کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ لوگ آئیں.